اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلے 4-5 مہینوں میں نے کئی اعمال حاسدین کے حسد اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے امت کو بتائے، اور لاکھوں لوگوں نے ان اعمال سے نفع اٹھایا ہے اور نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ والو، اس وقت معاشرے کے اندر، بالخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر جو آگ لگی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہے لگائی بجائی، یعنی زبان سے، بد کلامی سے، الزام تراشی، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، اس سے آگ لگی ہے، اور دوسری جادو کی وجہ سے۔ اب یہ 2 وجوہات ہیں، یعنی بد زبانی، اس سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جب بد زبانی ہوتی ہے تو اسی سے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہی لڑائی جھگڑا بعد میں دشمنی میں بدل جاتا ہے، پھر لوگ جادو کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں باتوں کو اکٹھا رکھ کے دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے، گھر گھر میں نفرتیں ہیں، جادو ہے، افراتفری ہے، بداتفاقی ہے، اس کی وجہ ہی یہ گندی زبان ہے، یہ بد زبانی ہے۔ اسی بد زبانی کی وجہ سے جادو اکثریت لوگ جو ہے وہ کرتی بھی ہے اور شکار بھی ہوتی ہے۔ تو اگر زبان ٹھیک ہو جائے تو بہت سے مسائل خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، باہر ہم مردوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبان سے۔ گھروں میں عورتیں لڑتی ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبان سے۔ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اور سارا گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے، لیر و لیر ہو جاتا ہے، بداتفاقی آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ بازار میں ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کے دشمنوں نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کے حاسدین جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، ایسے ہی آپ گھر کے اندر ہیں، خواتین ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے، تو کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، تو کسی کی بد زبانی کی وجہ سے گھر میں لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے۔ جس طرح سارا دن مرد جو ہے وہ کام کاج کر کے باہر سے کھپ کے پیسہ کما کے گھر لے کے آئے، جو ہی گھر میں داخل ہوئے، ابھی وہ داخل ہی ہوئے ہیں تو ماں نے، بہنوں نے اپنے کمرے میں بلا کے اس کا دماغ بھر دیا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا۔ باہر سے وہ پہلے بیچارہ پریشان آ رہا ہے، ادھر سے گھر والوں نے آتے اس کو بھڑکا دیا۔ اب وہ انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ غلطی کیا کرے گا کہ اس نے بس ماں کی سنی ہے، بہنوں کی سنی ہے، اس نے دوسری پارٹی کا موقف نہیں سنا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ایک دم غصے میں آئے گا۔ باہر سے وہ پریشان آ رہا ہے، کاروباری مسائل ہیں، کاروبار کم چل رہا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، کئی پریشانیاں باہر کی مردوں کو ہوتی ہیں۔ گھر آتے ماں نے آ دیکھا نہ تا دیکھا، نہ بہنوں نے دیکھا، وہ پہلے جو ہے وہ شکار کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، بس آئے گا تو ہم نے اس کو آتے اپنے کمرے میں لے آنا ہے اور اس کو ہم نے بھڑکانا ہے۔ انہوں نے بھڑکایا، وہ جذبات سے مغلوب ہوا، اس نے جا کے بیوی کو 2 تھپڑ لگا دیے، گالیاں نکال دی۔ اب سارا گھر کیا ہو گیا؟ مچھلی منڈی بن گیا۔ جنہوں نے لڑایا ہے وہ سکون کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی، وظیفے شروع کر لیے انہوں نے، اور یہ 2 جو ہے وہ لڑ کے طلاق تک پہنچ گئے۔ ایک تو یہ صورتحال ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہوتی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ بیوی کا دم چھلا بنا ہوا ہے تو گھر میں داخل ہوا تو بیوی اپنے کمرے میں لے گئی، اس نے جو ہے وہ بھڑکایا کہ نندوں نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، جٹھانی نے یہ کیا، اوپر والوں نے یہ کیا، ماں نے یہ کیا۔ وہی بات کہ اس نے پھر سوچنا نہیں ہے، دوسرے کا موقف سننا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے کمرے سے نکلا، ماں کو جا کے گالیاں دے دی، بہنوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، تو سارا گھر کیا بن گیا؟ مچھلی منڈی بن گیا۔ پکایا ہوا کھانا نصیب نہیں ہوا، کما کر لے کر آئے ہیں، ہنڈانا نصیب نہیں ہوا۔ تو اس سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ زبان۔ اس سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ زبان۔ اللہ والو، میں جو خود مشاہدہ کرتا ہوں اس کے مطابق بھی، اور جو بزرگان کی باتیں ہیں وہ تو سر آنکھوں پہ ہیں، اتنا جادو نقصان نہیں پہنچاتا جتنی بد زبانی یا غلط بیانی جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، بہتان جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے کسی پہ جادو کرنا ہو، پہلے جادوگر ڈھونڈیں گے، ایسے ہی ہے، پھر پیسوں کا انتظام کریں گے،
پھر اس کے پاس جائیں گے, اس کو تیار کریں گے کہ فلاں کو برباد کرنا ہے, پھر وہ جادو بنا کے دے گا, کر کے دے گا, پھر آپ اس کو دبائیں گے, جلائیں گے, پلائیں گے, لٹکائیں گے, یہ سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد اثر ہونا شروع ہوگا, وہ بھی واللہ عالم اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اللہ ان کو بچانے پہ آ جائے تو کون ان کو مار سکتا ہے؟ اگر وہ نماز روزے کی پابندی کرنے والے ہیں تو ان کے اوپر اثر ویسے ہی نہیں ہونا, یا اثر ہو بھی جاتا ہے تو جتنا تم اثر چاہتے ہو سکتا ہے اتنا نہ ہو. تو یہ اتنے پاپڑ بیلنے کے باوجود بھی کامیابی یقینی نہیں ہے. لیکن اگر مرد گھر میں داخل ہوا ہے تو ماں باپ بہن بھائی اپنے کمرے میں لے گئے, انہوں نے کان بھرے, ادھر رزلٹ لے لو. نہ پیسہ, نہ خرچہ, نہ کہیں جانا پڑا, ادھر غلط بیانی کرو, بد زبانی کرو, ادھر رزلٹ لے لو. ایسے ہی مرد گھر میں داخل ہوا, بیوی نے کان بھرے تو سارے گھر سے, بہن بھائیوں سے, سگے ماں باپ سے اس نے لڑا کے رکھ دیا, اور خود جو ہے وہ اندر کہکے لگا رہی ہے اور اپنی ماں کو ویڈیو کال کر کے کہہ رہی ہے ہون مزہ آیا لڑدے پہ نہیں آپس سے میں آندے انہوں پر لیا سی ہے. تو اب اللہ بولو یہ زبان نے وہ کام کر دیا جو جادوگر بھی نہیں کر سکتا, جادوگر بھی نہیں کر سکتا. تو لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبان سے. تو جب زبان سے آپ پورے نہیں آتے, آپ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. جب لڑائی جھگڑے میں بھی آپ اپنے کو فاتح نہیں پاتے, آپ سمجھتے ہیں کام نہیں بن رہا, تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو اس لڑائی میں شامل کر لیتے ہیں, رشتہ داروں کو, پھر خاندان اور اجڑتا ہے. پھر وہاں بھی کامیابی نہیں ہوتی تو پھر آخری کیا ہوتا ہے؟ جادو. آخری حربہ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جادو. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بد زبانی پہ. تو اللہ بولو اگر زبان بند ہو جائے تو آپ جادو سے بھی بچ جاؤ گے, لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ جاؤ گے. اس لیے وہ تمام حضرات جو زبان سے متاثر ہیں, کس سے متاثر ہیں؟ میں یہ نہیں کہا سیلاب متاثرین یا جادو متاثرین, رجت متاثرین. آج میں یہ بول رہا ہوں بد زبان یعنی زبان متاثرین, جو زبان سے متاثر ہوئے ہیں. وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو سسرال میں سسک سسک کے مر رہی ہیں, ساس نے جینا حرام کیا ہوا ہے. مجھے 2 جمعرات پہلے ایک خاتون نے بتایا کہ سگی بہن کے ہاں بیٹی دی ہوئی ہے. کس کے گھر دی ہوئی ہے؟ سگی بہن کے گھر بیٹی دی ہوئی ہے. وہ میری بیٹی کو اتنی سزا دیتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا ٹب بھر کے تو اس میں اس کو کھڑا کر دیتی ہے. یعنی اگر کپڑے صحیح نہیں دھوئے یا کوئی اور کام کہا ہے, کھانا صحیح نہیں پکا یا اس کی بات مانی نہیں, جیسی وہ چاہ رہی تھی ویسا ہوا نہیں ہے, بس وہ گھر میں لڑائی شروع کر دے گی. تو کہے گی کہ ٹب پڑا ہوا ہے, اس ٹب کے اندر کھڑی ہو جا. تو ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لے گی, جھاڑو ہاتھ میں پکڑ لے گی, بددعائیں دیے جائے گی, مارتی جائے گی, گالیاں دیتی جائے گی, اور اس کو ٹب میں معصوم بچہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور ٹھنڈے پانی میں کھڑی ہوئی ہے. تو میں نے جب یہ ساری بات سنی میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی. تو میں کہ وہ بچی کوئی اپنے ماں باپ سے رابطہ نہیں کر رہی, کہتی ہے رابطہ تو کرے پر کوئی رابطہ سنے تو تب ہے. تو اللہ بعض گھروں میں بچیاں اتنی مجبور ہیں کہ بہن بھائی شادیاں ہوگی, اپنے گھروں میں چلے گئے, ماں باپ قبروں میں چلے گئے. اب وہ ٹب سے نکلے تو قبر میں جائے تو خلاصی ہوتی ہے, ٹب سے نکلے یا بازاروں میں جائے گی. اب گھر سے نکلے گی تو کہاں جائے گی؟ گھر میں تو مار پڑ رہی ہے, تو باہر جائیں گے مار بھی پڑے گی, لوگ عزت بھی لوٹیں گے. تو وہ بیچاری کیا کر رہی ہے؟ برداشت کر رہی. تو ایسے کوئی بچیاں مظلوم ہیں, یا اس کے برعکس جو ہے وہ والدین مظلوم ہیں کہ ساس نے ان کا اجیرن, بہو نے ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے, گھر کو برباد کر رہی ہے. اس بازار کے اندر ہیں, آپ کا کوئی ہمسایہ وہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے, گلی محلے میں کوئی ہمسایہ ہے. یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مظلوم ہے تو اس کے لیے اللہ والوں سب سے جو مجرب عمل ہے, کون سا مجرب عمل ہے جس کے آپ کے اوپر کوئی اثرات بھی نہیں آئیں گے, یعنی رجت بھی نہیں پڑے گی, وہ ہے زبان بندی کا سورہ یاسین آیت نمبر 9. آپ نے اس آیت مبارکہ کو 90 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 90 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 9, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت مبارکہ آپ 90 مرتبہ پڑھیں گے صبح اور 90 مرتبہ شام. اگر وقت کی قلت ہو تو 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام, اس سے کم نہیں آپ نے پڑھنا.
تو آپ نے پہلے درود پاک پڑھیں گے 3 بار 5 بار 7 بار جتنی آسانی ہے اول و آخر، اور پہلی بار پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ پڑھیں گے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ جن کو یہ آیت مبارکہ زبانی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ویسے وہ ویڈیو کے اندر ڈال دیں گے، تو آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو پڑھ لیں، ایک دن میں یہ یاد آپ کو ہو جائے گی۔ 70 بار یا 90 بار آپ نے صبح پڑھنی، 70 بار یا 90 بار آپ نے رات کو پڑھنی ہے۔ یہ معاملات کی شدت کے مطابق آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ تعداد آپ 90 رکھیں گے یا تعداد آپ 70 رکھیں گے۔ اگر 70 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ عمل 70 دن چلے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر آپ 90 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ عمل 90 دن چلے گا۔ پاکی نپاکی کا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں، جن دنوں میں ایام شروع ہو جائیں آپ نے اس کو وظیفے کی نیت سے کرتے رہنا ہے۔ بات سمجھ آ رہے؟ اگر تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں، طلاق تک نوبت گئی ہوئی ہے، شوہر منہ نہیں لگاتا، باہر غلط کام کرتا ہے اور گھر آ کے پٹائی کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، اس طرح ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، نشے پہ لگ گئی ہے یا بیوی کے نیچے لگ گئی ہے، دم چھلا بن گئی ہیں، ماں باپ جو ہے وہ دعائی کے لیے ترس رہے ہیں یا بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں، جو بھی مظلوم ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، مسجد میں ہے، خانقاہ میں ہے، دفتر میں، جہاں کہیں بھی مظلوم ہے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اس نے اپنے حالات کے مطابق خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو ہے شدت زیادہ، حالات بہت خراب ہیں تو 90 بار، تھوڑے سے کم ہیں تو کتنی بار؟ 70 بار۔ جب 70 بار شروع کر لی تو وظیفہ ہوگا 70 دن کا، 90 بار شروع کر لی تو وظیفہ ہوگا 90 دن کا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اور جب پڑھنا شروع کریں گے اس کا آپ وقت کا ایک تعین کر لیں، کوئی اس میں قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک، ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرنے ہیں، بدنی حسار کرنا ہے، پھر پورے گھر کا حسار کرنا ہے، پھر پڑھائی کرنی ہے۔ حسار کے بغیر ہمارے کاغذوں میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، نقصان نہیں چاہتے۔ اگر 70 مرتبہ آپ یا 90 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھ سکتے ہیں تو 3 آیتیں آیت الکرسی کی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کی بچت ہوگی، آپ کی اولاد بھی رجت سے جو وہ محفوظ رہے گی۔ تو پہلی بار جب آپ پڑھیں گے تو کریں کیا، کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اس کے بعد پھر آپ بس آیت کا تکرار کرتے جائیں گے، بار بار بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ پانی پہ دم کر لیں گے، وہ پانی جو ہے وہ گھر میں چھڑکیں، بازار میں لڑائی جھگڑا ہے تو وہاں چھڑکیں، اور اسی طرح چینی کے اوپر دم کر لیں، گھر میں جو لڑتے ہیں ان کو وہ چینی کھلا دیں، آٹے پہ دم کر دیں، یا کوئی اور کھانے والی چیز ہے جو آسانی سے کھلائی جا سکتی ہے ان کو دم کر دیں۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ اتنے ابھی مانوس ہیں کہ آپ کی تھوڑی بہت بات مان لیتے ہیں تو پھر یہی دم کیا ہوا پانی سارے گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ گھر سے جو ہے جادو بھی ٹوٹے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ میں نے علاج بتایا ہے زبان بندی کا، کس کا بتایا ہے؟ زبان بندی کا۔ علاج آپ کریں گے زبان بندی کا، پہلا نفع آپ کو کیا ہوگا؟ گھر میں نظر بد ہے تو ختم ہو جائے گی، گھر میں حسرت کی نظر ہے تو ختم ہو جائے گی، گھر میں حاسدین کا حسد ہے تو ختم ہو جائے گا، گھر میں طبیعت کے اندر مزاجن لڑائی جھگڑا ہے، یعنی طبیعت ہی بندہ جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے، غصیلا ہے، ختم ہو جائے گا۔ پھر گھر کے اندر جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر بندش ہے، ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر رزق کی بندش ہے، ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر رشتوں کی بندش ہے، ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر صحت کی بندش ہے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ علاج آپ میرے کہنے پہ جادو زبان بندی کا کریں گے، یہ تمام نفع آپ کو مفت ملیں گے، یہ سارے فائدے آپ کو خود بخود ہوں گے، اور آپ کے اوپر اتنے حجابات ڈلتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ کہ دشمن آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بیان کیا جو تلاش چینل پہ ہے کہ اپنے اوپر حجابات کیسے ڈالتے ہیں، چاروں سمت اور اوپر نیچے، اس میں بھی میں نے یہ باتیں ساری سمجھائی ہیں۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو یہ بیان سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سنیں گے تو وہ یہ بیان سننے کے بعد دشمن کی زبان بندی یا دشمن کے علاج یا ٹھکانے لگانا، اس طرح کا تھمبنیل ہے، اسی ہفتے میں وہ بیان جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے، وہ بیان بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کے مزید سوالات یا اشکال کا جواب جو ہے وہ آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا۔ باقی میں نے اپنے تئیں مکمل کوشش کی آپ کو طریقہ سمجھانے کی کہ آپ نے اپنی شدت حالات کی نوعیت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے عمل 90 دن والا کرنا ہے یا 70 دن والا۔
اگر آپ نے 90 دن والا عمل کر لیا تو 90 دن چلے گا، 70 والا شروع کر لیا تو 70 دن چلے گا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، آپ اپنا آسانی جو ہے وہ وقت کا فیصلہ کر لیں۔ صبح و شام آپ پڑھیں گے، حصار کر کے پڑھیں گے، پہلی بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد صرف آپ سورۃ مبارکہ جو یاسین ہے اس کی آیت نمبر جو 9 ہے محض اس کی تکرار کریں گے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آخری بات، آج 90 دن مکمل ہو گئے یا آج 70 دن مکمل ہو گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری زندگی یہ آیت صبح و شام 7 بار آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ساری زندگی اللہ حاسدین کے حسد کے، دشمنوں کے شر سے، کالی نظر سے، جادو سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ 2 باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری اور آخری بات، اللہ نہ کرے کوئی 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد انہونی ہو جاتی ہے، ضروری تو نہیں ہے جادو کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو، کبھی اختلاف کی وجہ سے بھی تو گرمی سردی ہو جاتی ہے نا۔ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، مسجد میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کسی پبلک پلیس پہ آپ ہیں وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کھڑے کھڑے بس اللہ کی رضا کے لیے، آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کون لڑ رہے ہیں، آپ اسی آیت مبارکہ کا کھلا ورد شروع کر دیں، 5 7 10 دفعہ پڑھیں گے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ گھر میں کہیں 2 مہینے بعد 4 مہینے کے بعد کوئی اونچی بولنا شروع کر دیتا ہے تو فوراً اپنا ہتھیار نکالیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ کوئی وضو نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے تعداد کی، 5 بار 7 بار کھلا ورد کریں، اب 2 4 5 7 دفعہ پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس طرح بچہ ہے وہ رات کو رونا شروع کر دیتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ روئے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے پیٹ میں درد ہے، کیا ہو گیا ہے، اپینڈکس ہے، کیا ہے، روئے جا رہا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، کیا ہے، آپ بالکل پریشان نہیں ہونا، بس شافی کو یاد کرنا، یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی، یہی آیت مبارکہ 7 بار یا 9 بار پڑھ کے ابلو آخر ایک بار درود پر بچے کو دم کرو گے، بچہ سکون.com ہو جائے گا۔ اس طرح گھر میں بچے لڑ پڑتے ہیں تو فوراً یہ ہتھیار استعمال کریں۔ بچے سکول نہیں جاتے، نافرمانی کرتے ہیں، یہ ہتھیار استعمال کریں۔ بچے حفظ کرنے والے ہیں، انہیں یاد نہیں ہوتا، یہ ہتھیار استعمال کریں۔ عمل میں نے بتایا ہے زبان بندی کا، یہ سارے نفع آپ کو شافی کے در سے مفت ملیں گے اگر جن شرائط سے میں نے بتایا ہے ان شرائط کے ساتھ آپ پڑھو گے۔ ساتھ آپ نے خیرات کرتے رہنا ہے اور اپنا معمول بھی بنائیں کہ ہفتے میں اللہ جتنی بھی آسانی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، صدقہ آپ نے دیتے رہنا ہے، اللہ بلاؤں کو بھی ٹالے گا، اور ساتھ علاج کے طور پہ آپ نے اس آیت کو یا اس عمل کو ساری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔